ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. کراچی اسٹوڈیو سے زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان پروگرام میں شامل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں میں دو تین بڑی گرم خبریں آئی ہیں. ایک تو خبر آئی لاہور سے، جہاں پہ جرمنی کے سفیر نے اسما جہانگیر کانفرنس میں ایک خطاب کیا. وہاں پہ بدمزگی ہوئی، بات تھی فلسطین کی، اسرائیل کی. اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سمدھی صاحب کو، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. یہ ایک نمائشی عہدہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس سے کون سا مسئلہ گورنمنٹ کا حل ہوگا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں ایک سوشل میڈیا پر چلنے والی مذموم مہم سے، جس کا ٹارگٹ ہیں جسٹس بابر ستار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، رسپیکٹڈ وکیل رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے پچھلے چند دنوں میں کافی سوشل میڈیا پہ خبریں آئی ہیں جس میں ان کی نجی معلومات افشا کی گئیں، ان کے مالی معاملات پر سوالات اٹھائے گئے ہیں. ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ ڈیول نیشنل ہیں، اور طرح طرح کے الزامات سامنے آئی. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ایک بھرپور وضاحتی بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مذموم مہم جھوٹی مہم ہے، جس میں جج صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سٹیٹمنٹ میں کافی چیزوں کا جو حقائق ہیں، جو فیکچول سچویشن ہے، وہ کلیئر کی گئی. اس میں کہا گیا کہ جج صاحب نے اپنے جو ان کے ٹیکس کے معاملات ہیں وہ پہلے سے انہوں نے شفاف طریقے سے بتائے ہوئے ہیں. ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ ریمائنڈ کرایا گیا کہ وہ روڈز اسکالر رہے ہیں، ہارورڈ لا اسکول سے انہوں نے گریجویشن کیا، امریکہ میں کام کرتے رہے، وہاں پر گرین کارڈ انہیں حاصل ہے، لیکن وہ امریکی شہری نہیں ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ کافی عرصے تک باہر تھی، لیکن پھر 2021 سے وہ پاکستان شفٹ ہوئی اور یہاں پہ رہ رہی ہے. اسی طرح کے مختلف قسم کے الزامات تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس پریس ریلیز میں واضح کیے گئے. تو ہم جانتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار حالیہ دنوں میں اس لیے بھی خبروں میں رہے کہ وہ جو خط تھا کہ ججوں کی بلیک میلنگ ہوتی ہے، ان پر دباؤ آتا ہے، وہ اس میں بھی ان کا ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے تحریر کیا تھا. وہ اس پر کل یعنی کہ منگل کو سپریم کورٹ کی ایک ہیئرنگ ہونی ہے، 6 رکنی بینچ ہے، وہ اس کو سنے گا. لیکن چونکہ انہوں نے یہ جرأت کی کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے، باقی ججز بھی اس میں ان کے ساتھ تھے، تو ظاہر ہے کہ ایک توقع یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں سے تو دباؤ آئے گا، کہیں نہ کوئی ان سے ناخوش بھی ہوگا. تو پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایسے کیا سٹانسز ہیں جو جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج لیے ہیں کچھ معاملات پر پچھلے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقے ان سے ناراض ہوں. یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا سینئر قانوندان اور وکیل صلاح الدین احمد سے. جی، جو بابر ستار صاحب کے خلاف مقتدر حلقوں کی جو چارج شیٹ ہے وہ 3 نکات پر مبنی ہے. سب سے پہلے یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا لیٹر ہے اس میں ان کا دستخط ہے، جس میں براہ راست خفیہ ایجنسیز کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی سیشنز عدالتوں میں مداخلت کے حوالے سے الزامات ہیں. نمبر 2 کہ جو ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کو انہوں نے توہین عدالت کی سزا دی ان کیسز میں جس میں بار بار ڈیٹینشن آرڈرز پاس کیے گئے شہریار آفریدی اور شاندانہ نجار کے خلاف اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈرز. تیسری چیز یہ ہے کہ جو نجم ثاقب نثار صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو آڈیو لیکس تھیں، ان میں بابر ستار صاحب کی عدالت میں وہ کارروائی چل رہی تھی جس میں انہوں نے سوال پوچھا تھا پی ٹی اے سے اور تمام جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ کس طریقے سے یہ لوگوں کی کانورسیشنز ٹیپ ہوتی ہیں اور پھر پبلکلی ریلیز ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے تحقیقات ان کی عدالت میں چل رہی تھی. تو یہ 3 ایشوز ہیں جس پہ مقتدر حلقے اور حکومت جو ہے وہ غالباً نالا ہیں ان کی عدالتی کارروائی.
तो ये बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद की ये राय है। आज एक इम्पॉर्टेंट केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने उसकी समाअत की। मामला है ऑडियो लीक्स का। आपको याद होगा पिछले साल बहुत सारी ऑडियो लीक सामने आई थी, उनमें से कुछ थी बुशरा बीवी के हवाले से, लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से इल्ज़ामात का एक अंबार था और वो लीक हो रही थी, वो मीडिया पे चल भी रही थी। तो उस केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने ज़ाहिर है कि उसमें फ़रीक हैं FIA और पेमरा और इसके अलावा दीगर हुकूमती इदारे। इन इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर ये एतराज़ किया कि चूँकि आपने एक ख़त लिखा हुआ है ब्लैकमेलिंग के हवाले से, इस हवाले से, तो आप ये केस ना सुने और ये जो बेंच है ये दोबारा तश्कील दिया जाए। आज बाबर सत्तार साहब ने काफ़ी आड़े हाथों लिया इन हुकूमती इदारों के नुमाइंदों को। फॉर एग्ज़ाम्पल FIA से उन्होंने कहा कि आपका क्या एतराज़ है, हमारा जो ख़त है वो तो ISI के हवाले से था, इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से था, आपका इसमें क्या अमल दखल है, आप इसमें कैसे बन रहे हैं। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने तावीलें पेश की, उन्होंने आखिर एग्री किया कि FIA का इसमें नहीं बनता है। इसी तरह पेमरा से कहा गया था पहले कि वो बताएं कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये किसकी हैं, किसने लीक की, क्या किया, लेकिन पेमरा पहले कह चुका था कि जी हमारे पास ना कैपेसिटी है ना हम इसमें कोई बता सकते हैं। तो ये तमाम जो आज की हेयरिंग थी उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने तकरीबन उन्हें मुतनब्बे किया इन इदारों के नुमाइंदों को कि अगर आप इंसाफ की राह में रुकावट बनेंगे तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया जा सकता है। लेकिन आज उन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आयद हुआ और उनकी जो मुतफरक दरख्वास्तें थीं वो अदालत ने खारिज कर दी। इसमें एक इदारा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो भी है, उसने भी एतराज़ किया हुआ था जज साहब पे। उस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जी ये किसने अप्रूव किया है ये एतराज़, तो पता चला कि जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनका नाम बताया गया और जज साहब ने कहा कि अगली पेशी पर उन्हें वो खुद आकर पेश हों और वो बताएं कि उन्हें हम पर क्या एतराज़ है। तो ये सारे मामलात ये जाहिर कर रहे हैं कि अदलिया अपने आप को असर्ट कर रही है और वो इजीली किसी दबाव में, किसी प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं है। वो सर जरा अच्छा, इस सिलसिले में मेरा टेक ये है कि ये भी जो पेमरा, IB, FIA और PTA की तरफ से दरखास्तें दी गई हैं ना कि जी वो टेप के मामला जो हैं वो चूँकि एक अदालत ऑलरेडी इस पे अपनी वर्डिक्ट दे चुकी है तो आप ना उस पर आगे ना बढ़ाएं इस मामले को, ये तकरीबन आइडेंटिकल दरखास्तें हैं जी। अच्छा, जो असल हीरो है उन 6 रुकनी जो 6 जजों ने जो मुश्तरका ख़त लिखा है, उसका जो असल हीरो जो एजेंसी है वो कहीं नहीं है इस पूरे मुकदमे में। उन्होंने FIA वगैरह को जो है आगे बढ़ा दिया, तो उन्होंने जाहिर है कि जज ने कहा भाई साहब आपका क्या ताल्लुक़ है, आपका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक़ है, आप तो उस ख़त में आपका तो जिक्र ही नहीं है। तो जाहिर है कि वो बेचारे क्या जवाब देते सिवाय आए बाएँ शाए के। मुझे ये लगता है आप जो कह रहे हैं ना शाहजेब के ये अदलिया असर्ट करने की कोशिश कर रही है, ये वो लोग भी असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम आप ठीक है डायरेक्ट आप से मुदाखलत का मसला है ना, तो हम अपने जो बाकी इदारे हैं वो आखिर किस लिए हैं, उनके ज़रिए उनको तो कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक हैरत है बातों पे, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म हाउस की जो दीवारें हैं जी जी उनसे भी कुछ आलात बरामद हुए थे। कान है दीवारों के कान है। PTI के एक साबिक वज़ीर आज़म के दौर में भी उनकी ऑडियो जो है जो गुफ्तगू कर रहे हैं अपने स्पेशल असिस्टेंट से जी, वो भी लीक हुई। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आर्जी हुकूमत के वज़ीर आज़म बने तो उनकी भी उसी वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक हुई थी और उसमें कहा था तहकीकात के लिए कोई कमेटी बना दी गई है। जी बिल्कुल। वो FIA जो है ज़ाहिर है वो उसकी निगरान थी। हाँ, वो आज तक उसके बाद फिर उसका जिक्र नहीं सुना। नहीं। अच्छा, ये जो टैक्स रिटर्न के मामलात हैं ये बड़े नाजुक होते हैं। नहीं पता है, एक सेकंड सॉरी। अच्छा, मैं अपना इसलिए कि तुम मुझे पता बाद में बोलना है। नहीं आप प्लीज गो अहेड। टैक्स रिटर्न के मामला इतने नाजुक होते हैं। मसलन मुझे याद पड़ता है कि बाजवा साहब के टैक्स रिटर्न के मामलात FBR से लीक हो गए थे जी। तो उसमें FBR के ना सिर्फ कई एहलकारों की गर्दनें गई बल्कि नादरा के लोगों की भी गर्दनें गई। ये जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं इन पे भी जब ये एलिगेशन लगाया गया है और इन्होंने जब वजाहत पेश की है तो होना तो ये चाहिए था कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनसे ये सलूक होता
جو کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوا, بڑی سینسٹیو جس معلومات صحافی نے وہ ہے. خبر چھاپی. اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ فرق ہے. یہ جو مجھے چیز لگ رہی ہے یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2, فیض آباد ورڈکٹ کے بعد جو ہوا تھا, فرق لگ رہا ہے. اب جو ہے وہ 3 وجوہات جو ہیں آپ کے دوست وکیل بتا چکے ہیں, یہ وجوہات ہیں بھائی. سر آپ نے کہا نا وسعت کہ پٹیشنز آئیڈینٹیکل ہیں, صرف پٹیشنز آئیڈینٹیکل نہیں ہے, یہ پورا جو سلسلہ ہے نا یہ بھی آئیڈینٹیکل ہے. الزامات بھی آئیڈینٹیکل ہیں. وہی نا یار, دیکھیں اگین گھوم پھر, اچھا بڑے پیمانے والے بھی وہی آئیڈینٹیکل لگ رہے ہیں. سب کچھ آئیڈینٹیکل ہے. بڑے پیمانے پر جو ایشو ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے پاس صرف پورا ٹول باکس ہوتا ہے نا, ٹول باکس میں پیچکس ہوتا ہے, وہ پلائر ہوتے ہیں, اس کے ٹول باکس میں صرف ہتھوڑا ہے اور آپ نے صرف ٹھک 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 کرنا ہے, وہی ہتھوڑا ہے. اچھا, جو ٹول باکس ہے نا وہ عموماً استاد استعمال نہیں کرتا, وہ اس نے چھوٹے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں, اور چھوٹے کو صرف پنکچر لگا ہتھوڑے کا دو, پتہ یہ ہوتا کر ہے. دو, ہاں, وہ پنکچر بھی ہتھوڑے سے فکس کر رہا ہوتا ہے, کیل بھی ہتھوڑے سے ٹھوک رہا ہوتا ہے. یہاں پر بھی وہی ہے. اچھا, معاملہ سنگین ہے. آپ نے پرسنل ڈیٹیلز لیک کی, آپ نے فیملی کی ٹریول ڈاکیومنٹس لیک کی, بالکل جیسے تقریباً پہلے بھی ہوا تھا. جو ایک اور چیز جو آئیڈینٹیکل ہے کہ جب جن صاحب کا آپ نے دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اس وقت تمام پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سپورٹر لگے ہوئے تھے کہ سر یہ تو آپ دیکھیں کرپٹ ہے, اس کے بارے میں کچھ کیا جائے. اچھا, اس کی بھی پھر کافی بھاری قیمت ادا کرنی, اعتراف بھی کرنا پڑا کہ یہ ہم غلطی ہو گئی, دباؤ میں تھے. اچھا, آج اگر نون لیگ کھل کر سامنے آ کر نہیں کہہ رہی تو ان کے جو آن لائن سوشل میڈیا سپورٹرز ہیں وہ تھوڑی سی اس میں شرکت تو کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جسٹس بابر ستار آپ کے لیے انکنوینئنٹ ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ سر جیسے آپ کے ساتھ کی گئی ہے پہلے میں, ابھی آپ قدرن ایک پیج پر ہیں. اچھا, کچن ایک پیج پر ہیں, اس پر بھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے بات کرتے ہیں, اور گھوم پھر کر آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. ویسے بھی دیکھیں سب کی نظریں کہاں ہیں, سب کی نظریں ایک ہی طرف ہے نا, چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. ابھی وہ میرے خیال ہے شہریار رفیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے صرف اوپر والوں سے بات کرنی ہے, ان کے ساتھ تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کون کہہ رہے تھے. اور گھوم پھر کر وہی فلم ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے اچھا, وکٹم بھی وہی فلم دیکھتا ہے, اور جو ایک چیز جی وہ شاہزیب, یہ جو جیسے آپ نے کہا نا آئیڈینٹیکل ہے, تو ابھی ٹی وی چینل پہ بھی تو ایک صاحب ہے نا, ہاں وہ بھی تو بتا رہے تھے نا کہ چارج شیٹ کیا ہے اور کس طرح جج صاحب کو آ کے جواب دینا چاہیے. ایسے معاملات میں کھل چڑھ کے بولتے ہیں باوڑا صاحب. جی جی جی, تو جب وہ بولتے ہیں تو پتہ, وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے کون ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یار آپ دونوں کو یاد ہوگا نا, آپ دونوں نے لنڈن میں بھی ٹائم گزارا ہے, دونوں لنڈن میں ٹائم گزارا ہے نا. ایک بڑی فیمس ریکارڈ کمپنی ہوتی تھی HMV, ہاں وہ کیا تھا, ہز ماسٹرز وائس. تو یہاں پر اچھا ہے بیکاز دیکھیں اب جب آپ آفیشلی مطلب ترجمانی آپ کی مطلب دیکھیں, اب آپ کو پی 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 کا موقف چاہیے, ان کے ترجمان ہے, ان کا میڈیا سیل ہے, نون لیگ کا چاہیے, پی ٹی آئی کا چاہیے, عوامی نیشنل پارٹی, کسی کا بھی, تو یہ بھی ایک طرح سے ایک ہمارے لیے ایک فائدہ ہی ہے نا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ورژن مل جاتا ہے, آپ کو ورژن مل جاتا ہے. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے تو ابھی حال میں ہی کہا ہے کہ جی یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں, فیصل باوڑا صاحب ایک ہی قبیلے کے ہیں, تو اچھی بات ہے کہ قبیلے کا پوائنٹ آف ویو بھی آنا چاہیے, بیلنس. مزے کی بات ہے جیسے جسٹس بابر ستار کا آپ نے حوالہ دیا کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے, خود آرمی چیف نے بھی 2 دن پہلے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو مضموم مہم چل رہی ہے اس کے باوجود ہم جو ہمارا جو ایجنڈا ہے معاشی ترقی کا وہ ظاہر ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا, اس سے نہیں ہوں گے. تو وہ جو ہے سوشل میڈیا انہیں بھی ہرٹ کر رہا ہے, سب کو ہرٹ کر رہا ہے, انہیں بھی ہرٹ کر رہا ہے, ایک دوسرے کو بھی ہرٹ کر رہا ہے. تو اے ہو کی رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے. وقفہ لے لیں, سوچتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. یہ دونوں جو ہیں وہ مجھ سے ہمیشہ اختلاف کرتے رہے اس بات پہ. میں یہ کہتا تھا کہ دیکھو, اگر تمہیں ڈائریکشن دیکھنی ہے مسلم لیگ نواز کی تو نواز شریف صاحب جو بیان دیتے ہیں انہیں اسے مت دیکھو, شہباز شریف صاحب جس اقدام کا اعلان کرتے ہیں اسے نہ کہ دیکھو, یہ دیکھو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا موڈ کیا چل رہا ہے, اس لیے کہ وہ بیرومیٹر ہیں. ریلائنس امپائر کا نام آپ نے سنا ہے, دھیرو بھائی امبانی کے, انڈیا کا سب سے بڑا جو ہے صنعتی گروپ ہے, ٹھیک ہے.
اس کے دو جو ہیں وہ وارث ہیں، مکیش امبانی اور انیل امبانی۔ انیل امبانی جو ہیں وہ چھوٹے، مکیش بڑے ہیں۔ ان کے درمیان انہوں نے ایمپائر تقسیم کر دی، ان کی والدہ نے، ہو گیا۔ اچھا مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہے اتفاق ایمپائر، جی بالکل۔ اب ان کے پاس صرف صنعتی طاقت نہیں ہے، سیاسی طاقت بھی ہے، پچھلے 40 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو چلانے والے، مطلب جسے کہتے ہیں نا پیوٹ، اب مجھے نہیں پتا اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا، محور، اس کا محور کون ہے؟ اہم ستون، اسحاق ڈار صاحب، جس کے صحیح ہے، پورا گھومتا ہے سولر سسٹم جیسے سورج کے ارد گرد گھومتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، اور آپ جیسے لوگ انہیں ہلکا لیتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل ہلکا لینے والے نہیں ہیں۔ یار جو آدمی اس ملک میں کی تاریخ میں پہلے آدمی اسحاق ڈار صاحب جو 4 بار وزیر خزانہ رہ چکے، مذاق نہیں ہے بس۔ اب اگر 5ویں بار وہ نام بنے تو یار بڑی فرسٹریشن کی بات ہے کہ آخر مجھ میں کیا کمی تھی کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا۔ تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ظاہر ہے کہ انہیں وزارت خارجہ دے دی گئی۔ شروع میں لوگ کہتے تھے، حاسد جو تھے ان کے، کہ یار انہیں تو یہ محض اکاؤنٹنٹ ہیں، انہیں تو خزانہ ایک الگ ڈومین ہوتی، اس کا بھی تجربہ نہیں ہے۔ اب حاسد کہہ رہے ہیں کہ یار انہیں تو وزارت خارجہ کا بھی تجربہ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اس کے باوجود ویسے بھی کون سی پالیسی؟ اس کے باوجود اگر شریف برادران کے بعد تیسرا کوئی امپورٹنٹ آدمی ہے تو وہ ہیں اسحاق ڈار۔ ایک بندہ جو لندن میں بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے شہباز شریف کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو ہٹوا سکتا ہے، آف کر سکتا سوچئے ہے ریموٹ کنٹرول کہ سے۔ اس کی طاقت کا آپ کیا یار اندازہ ویسے ہوگا۔ اچھا، اور ویسے اگر ہم دیکھیں، اگر اس کی سب ڈویژن کی جائے تو مسلم لیگ کے اندرونی حلقے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کانفیڈنٹ ہیں بڑے میاں صاحب کے ہیں، جو تو ہیں طور پہ بڑے میاں صاحب جو کہتے ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ان کے چیف ایگزیکیوشنر ہیں۔ اب ایک بات یہ ہوئی کہ یہ سنڈے کو بھی کیوں اعلان ہوا، سعودی عرب میں بھی کیوں اعلان ہوا، اتنا ارجنٹ کیوں اعلان ہوا کہ ایک اچانک کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو اضافی ذمہ داری دے دی گئی ہے، وزیر خارجہ تو وہ ہیں ہی، نائب وزیر اعظم کے طور پہ۔ نائب وزیر اعظم پاکستان میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے، پہلے بھی بنتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب یحییٰ خان جو ہے مشرقی پاکستان میں آپریشن چل رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو کو، نور الامین کو انہوں نے نامینیٹ کیا وزیر اعظم اور نائب ان کا بنایا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور وزیر خارجہ بھی بنایا، اور اس حیثیت میں انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کا مقدمہ پلیٹ کیا تھا، ایک اعزازی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 2012 میں راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے تو کیو کے ساتھ اتحاد تھا، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پرویز الہی کو ایک نمائشی وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور باقاعدہ اس نوٹیفیکیشن میں یہ جملہ بھی تھا کہ ان کے یہ وزیر اعظم کے اختیارات نہیں استعمال کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ وہ امپورٹنس دینے کے اعزازی لیے نا۔ لیکن یہ جو نائب وزیر اعظم ہے یہ اعزازی نہیں ہے، حالانکہ میں جو ہوں آپ حقیقی یہ حقیقی ان معنوں میں ہے کہ ان کا جو اصل ڈومین ہے وہ ہے خزانہ، جو فرسٹ لو ہے، فرسٹ اور لاسٹ لو ہے۔ اب اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ تو پیراشوٹ سے اتارے گئے، جی ٹھیک ہے، وہ جو سوچنا یہ ہے کہ حالانکہ یہ بیٹھتے ہیں فارن آفس میں، لیکن منسٹری آف فائنانس میں ان کے جو وفادار ہیں اور ایف بی آر میں جو ان کے وفادار ہیں وہ ڈار صاحب کے ساتھ چائے وائے پی کے ان سے ذرا صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ ڈار صاحب ہون کی کرنا ہے۔ اچھا اے آرڈر آئے، یہ ہے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پیراشوٹر ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور وہ ایک نہیں دو ہیں، ایک تو یہ ہے اور ایک آپ کے ہمارے ہیں محسن نقوی صاحب۔ اچھا، محسن نقوی صاحب کے ساتھ خود رانا ثناء اللہ کہہ سکے کہ یار یہ بندہ اگر چاہے تو اس کے لیے وزیر اعظم بننا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مہربانی ہے، لیکن بطور وزیر داخلہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے کولیگ ضرور ہیں، مگر ان کے ماتحت بھی نہیں ہیں، نہ ان کی پارٹی میں ہیں۔ اچھا، وہ کتنے طاقتور ہیں؟ آج میں عباس ناصر جو ہیں ہمارے دوست، ان کا مضمون پڑھ رہا تھا کہ محسن نقوی کی طاقت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے مضمون میں کہ ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ کیپٹن لیاقت ملک، چیف منسٹر مریم نواز اور پرائم منسٹر شہباز شریف دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مرکز میں ٹرانسفر، اب وہ اس وقت ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہیں لگا دیا گیا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو گینگز ہیں
لاہور میں ٹرکا والا اور جو بھی ہیں ان کو انہوں نے بس کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی خاصے وہ ایکٹیو ہیں. لیکن جناب جو آئی جی صاحب ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں اس وقت پنجاب کے، لیکن آئی جی صاحب نے مریم نواز سے کہا کہ ان کو ٹرانسفر کر دیں. انہوں نے کہا جی پابندی لگا دی ہے ٹرانسفر پوسٹ پہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا جی دیکھ لیں. تو نواز نے بادل ناخواستہ سائن کر کے اپنا جو کانفیڈنٹ افسر تھا اس کو مرکز بھیج دیا. اب وہ مرکز میں کیوں لیا گیا نہیں لیا گیا مطلب پاور تو، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اوپر سے فلانے صاحب نے سفارش کی اور فلانا صاحب فلانے صاحب کا آدمی ہے، لہذا سر یہ تو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ بھی 2-3 ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے کہ داخلہ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، خزانہ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، معیشت میں اسحاق ڈار بظاہر نہیں ہے، اور معیشت کو اور انویسٹمنٹ کو ایس آئی ایف سی دیکھ رہی ہے. اچھا بچہ اب انڈیکیشن یہ ہے کہ اکانومی امپروو ہو رہی ہے، بھلے وہ آئی ایم ایف کے قرضے سے ساکھ ہوئی ہے، عارضی طور پہ امپروو ہو رہی ہے. اکانومی امپروو ہونے کا کریڈٹ جاتا ہے ایس آئی ایف سی کو. لیکن اگر بجٹ کے بعد انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور جو ہم نے شرائط طے کی ہیں آئی ایم ایف سے جو کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم، اس کے نتیجے میں اگر مہنگائی بڑھتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے عام آدمی پہ مزید دباؤ بڑھتا ہے اور وہ مزید بے چین ہوتا ہے، تو اس کا الزام کسے جائے گا؟ سول حکومت کو. تو اس کے لیے کہتے ہیں چٹ بھی میری پٹ بھی میری. تو اس لحاظ سے جو فرسٹریشن ہے ود ان دا پارٹی وہ دیدنی ہے. اور خود جو پاناما کیس کے بعد بڑے میاں صاحب سے عہدہ لے لیا گیا تھا صدارت کا، اور انہیں مجبوراً جو ہے چھوٹے بھائی کو دینا پڑا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یار میرا عہدہ واپس کرنا. اچھا اب ان چیزوں کو ساتھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اسحاق ڈار صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا اب ڈار صاحب کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی کوئی ایز سچ کنسٹیچوئنسی تو نہیں ہے نا، نہ ہی ان کا کوئی ذات خود پولیٹیکل کلاؤٹ ہے یا کوئی ووٹ بینک ہے، یا وہ اتنے امیر ہیں کہ وہ پارٹی کے کوئی فائنانسر ہوں. خاصیت ان کی یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے، سوری، جیسے آپ نے بیان کیا کہ وہ میاں نواز شریف کے سمدھی، مطلب سمدھی ہے، رائٹ ہینڈ مین. صرف سمدھی ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا اب یہ جو نائب وزیر اعظم بنانے کا سین ہے، اچھا پرویز الہی کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ آپ ایک یہ دو پارٹیوں کے بیچ ایک ارینجمنٹ تھی ہے نا، کہ یار اس کو تھوڑی اہمیت دے دو، خوش کر دو، عہدہ دے دو. یہ جو ہے یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایک پارٹی کے دو دھڑوں کے بیچ میں یہ ایک ارینجمنٹ ہے. اچھا اب مجھے پتا ہے کہ ہم کوئی 20 25 30 سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ نون میں سے شین یا شین میں سے یہ جو چل رہا ہوتا ہے ان کا اندر ہے. میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھ رہا ہوں، جیسے آپ کا بھی ابھی اشارہ تھا کہ شاید اندر کی جو گیم ہے وہ تھوڑی سی ارینجڈ ہے. میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا ہوں کہ ارینجڈ ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ، اور آپ نے دکھانا ہے بڑے گھر کو کہ سر ہم اتنے بھی اب ربر ہم بھی ربر سٹیمپ نہیں ہیں، ہم بھی تھوڑی سی اپنی آگے پیچھے، یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں. اچھا تھوڑی بہت. اچھا یہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک آخری چیز ہے نا کہ دیکھو مانا کہ سب ایک پیج پر ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کتنے پیراگراف ہیں، میرے پاس اور پیج کتنا لمبا ہے، اور پیج کتنا لمبا ہے. چلے ایک ٹرکش محاورہ ہے کہ غلاموں کا غصہ غلاموں پہ ہی نکلتا ہے. یہ ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور قسم سے جو آج کل مناظر امریکہ کی یونیورسٹیز میں نظر آ رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہے ہیں، اگر وہ کسی اور چھوٹے موٹے ملک میں ہو رہے ہوتے جیسے کہ وینیزویلا یا ایران یا کہیں بھی، تو ابھی تک رجیم چینج کی باتیں ہو گئی ہوتی، یا شاید رجیم چینج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہوتا. جیسے کہ واشنگٹن یونیورسٹی میں آپ بات مانیں کہ حزب اختلاف کے ایک لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں جل اسٹائن صاحبہ کی. جل اسٹائن صاحبہ ایک گرین پارٹی کی، میں خیال ہے لبرٹیرین پارٹی کی ایسے کچھ صدارتی امیدوار ہیں، اور ان کو ان کے کیمپین مینیجر اور ان کی ڈپٹی کیمپین مینیجر کو واشنگٹن یونیورسٹی میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک پرو پیلسٹینین مظاہرے میں شرکت کی تھی. یہ ہے جل اسٹائن صاحبہ، اور ان کو وہاں سے
نکالا جا رہا ہے گرفتار کر کے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو رہا کیا گیا ہے یا نہیں. اسی ہی یونیورسٹی میں اب طلباء پر تو حملے چل ہی رہے ہیں, لیکن اسی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کو بھی بہت بری طرح سے کوٹا گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اور صرف اس لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پروفیسر صاحب کو وہاں پر اٹھا کر زمین پر پھینکا گیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سائز چیک کریں, جو بندہ اس کو زمین پہ پھینک رہا ہے اور پھر اس کے اوپر لیٹ بھی جائے گا, کسی کا نارمل انسان کا دم ہی گھٹ جائے وہاں پہ, یہ دیکھیں. اور یہ اس لیے کیونکہ وہ ان کی فلمنگ کر رہا تھا جب یہ طلباء پر حملے کر رہے تھے. اور آپ کون ہوتے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے. یہ تو ہے واشنگٹن یونیورسٹی کی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایسی, کل میں نے ایک فلم دیکھی سول وار, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ امریکہ میں ایک میخانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو اگلی ویڈیوز ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں سے ہی شاید کسی نے انسپریشن لی تھی. یہ ہے انڈیانا کی یونیورسٹی, انڈیانا یونیورسٹی یو ایس اے, جہاں پر چھت پر, اور یہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ویڈیو بنائی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑھیوں کے اوپر جا رہا ہے اور اوپر سے اب فلم کرے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر چھت پر پولیس سنائپرز کو ڈپلوائے کیا گیا ہے. اچھا پہلے اس کی پکچرز آئی تھی, اگر وہ پکچر دکھا دیں, یہ سنائپر جا رہا ہے, ایک دور سے کسی نے شاٹ لیا تھا کہ سنائپر چھت پر بیٹھا ہوا ہے, اس نے نیچے نشانے لیے ہوئے ہیں, لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ یار یہ فیک نیوز ہے, یہ تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا ہوا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا بیٹا میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں. تو باقاعدہ پچھلے 4 دنوں سے پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر سنائپرز ان لوگوں نے چلائیں گے. اگر جو جاننا چاہتے ہیں, یہ AWP سنائپر رائفلز کو کہتے ہیں. اچھا بوسٹن یونیورسٹی, بوسٹن کی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں جو ہوا ہے وہ بھی ایک بہت ایک مزیدار سلسلہ ہے. وہاں پر تقریباً 100 بالکل پرامن طریقے سے اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے, پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ تھی. اور وہاں پر پھر کسی نے نعرہ لگایا کل دا جوز, یہ پٹی ہٹا دو بھائی, کل دا جوز کا وہاں پر نعرہ لگایا. اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ہیں اور جو انتظامیہ, انہوں نے کہا یار یہ تو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے, پورے 100 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر دیا. پھر وہاں کے جو رپورٹرز ہیں انہوں نے رپورٹ کیا کہ یار بالکل نعرہ تو یہ بلند ہوا ہے, لیکن یہ پرو پیلسٹینینز نے نہیں کیا. ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اسرائیلی جھنڈے کے ساتھ, وہ چلانے لگ گیا کل دا جوز. جب یہ بات منظر عام تک پہنچی, یونیورسٹی انتظامیہ کو بتایا گیا, تو یونیورسٹی انتظامیہ کا جو ریسپانس تھا نا یار وہ لاجواب ہے. انہوں نے کہا کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس نے کہا ہے, کسی نے تو کہا ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے, اسی لیے ہم ان تمام اسٹوڈنٹس کو نہیں اینٹی کمیونسٹ ہوا تو کیا ہوا, ہو تو کمیونسٹ نا, ہو تو کمیونسٹ. اچھا لیکن اسٹوڈنٹس کا جو ریاکشن تھا وہ بھی بڑے مزیدار ہے. اگر یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس, جو اسٹوڈنٹس کو لے جا کے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے, اور یہ اب دن کی بات ہے, ان کے وینس کو, وینس کے سامنے انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی اور کہا کہ نہیں جی آپ ان کو کہیں نہیں لے جا سکتے, اور کسی کوئی صورت میں تو میرا خیال ہے کہ ان کو رہا بھی کر دیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں کولمبیا یونیورسٹی, جہاں یہ سب کچھ شروع ہوا تھا. وہاں پہ بڑی مزیدار, اگین بڑی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو پانی بند کر دیا, اور میں یہ نہیں مطلب کہ نلکے بند کر دیا ہے, وہاں پر جو باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں اور جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پانی کی بوتلیں لا رہے ہیں ان کے لیے, تو وہاں پر انہوں نے بین لگا دیا کہ نہیں ان کو کوئی پانی نہیں پلا سکتا, اگر پانی پلائیں گے تو آپ کو گرفتار کر دیں گے. نہ صرف یہ بلکہ ان کے سارے باتھ روم بھی بند کر دیے. مطلب اب اسٹوڈنٹس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کیمپس پر جائیں اور باتھ روم میں جا سکیں, اور انتظامیہ نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہم ایک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کیا کہا کہ یار وہ جو پورٹیبل باتھ روم نہیں ہوتے, پورٹا پوٹی جو کسی ایونٹ میں لگتے ہیں کونے میں, ہم آپ کو وہ دیں گے, لیکن آپ یہ فلسطینی جھنڈے جو ہیں یہ آپ کو نیچے کرنے ہوں اس شرط پر. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اچھا وہاں پر صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, آپ کو شرین ابو عاقل کا نام یاد ہوگا, میرا خیال ہے کہ 2022 کی بات ہے شاید, یہ 2020 ہاں ان کو بھی شارپ شوٹر نے شہید کیا کہ ایک اسرائیلی شارپ شوٹر نے ان کو شہید کیا تھا. پہلے تو اسرائیل نے کہا کہ نہیں جی یہ تو فلسطینیوں نے گولی ماری ہے, اور پھر کہا کہ نہیں جی ہم پوری تحقیقات کریں گے, اور پھر کہا تھا کہ نہیں لیکن ہم نے گولی ماری ہے لیکن اس کی ذمہ دار خود وہ شرین صاحبہ خود بھی ہے. اور پھر ان کے جنازے پر بٹون چارج کیا تھا, لاٹھی چارج کیا تھا. یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں, اور یہ پھر بھی ان کے تابوت کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر اتنی ان پر مار پڑتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بھی گر جاتا ہے. ان کی جو بھتیجی ہیں وہ اس وقت کولمبیا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں,
اور وہ انہوں نے وہاں پر جا کر ایک پوری تقریر بھی کی ہے اور ان کا وہاں پر خیر مقدم بھی کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ جو مظاہرے ہیں یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہیں, بات پہنچ گئی ہے کینیڈا تک بھی. اٹلی اور فرانس کی تو ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی. کینیڈا کی میگل یونیورسٹی جو کینیڈا کی اگر سب سے بڑی یونیورسٹی نہیں ہے تو یقیناً کینیڈا کی سب سے مشہور یونیورسٹی ہے. وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جسٹن ٹروڈو صاحب کی تعریف ہو رہی ہے کافی کہ ٹروڈو جسٹن آپ جینوسائیڈل ہیں. اچھا فرینچ کے بارے میں آپ جو بھی کہیں نا, جب فرینچ پروٹیسٹ کرنے پر آتے ہیں نا تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں یہ ہو رہا ہے میگل پہ, اور اگر ان کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو پتہ ہے یہاں سے مزید بڑھے گی. لیکن کام پہ ہر جگہ ہی ٹانگ رہی ہیں. اور ٹورانٹو یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں, حالانکہ وہاں پر ابھی چوں بھی کسی نے نہیں کی, یونیورسٹی آف ٹورانٹو نے پہلے سے ہی جو ساری جو گارڈنز ہیں ان کو بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمیں فکر ہے کہ یہاں پر کوئی ان آتھورائزڈ قسم کا مجمع نہ ہو جائے, قسم کا ایکشن نہ ہو جائے. اچھا بات صرف امریکہ یا نارتھ امریکہ یا یورپ کی نہیں ہے, یہاں پاکستان میں بھی کچھ آوازیں بلند ہوئی ہیں, اور بالخصوص جو ابھی پچھلی ویکینڈ پر آسما جہانگیر صاحبہ کی آنر میں جو کانفرنس ہوتی ہے ہر سال, اچھا وہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ وہاں پر فلسطین کی بھی بہت بات ہوئی. انفیکٹ وسعت آپ بتائیں. ہاں فلسطین کی بات ہوئی, فلسطین کے جو ایکسپرٹس ہیں پورا ایک سیشن جو ہے ان کا ہوا, لیکن وہ ایک چیز تھی جس کے بارے میں کئی دن سے یہ آنکڑا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوگا, اور وہ تھا کہ جرمن ایمبیسڈر جو ہیں وہ اناگرل تقریب میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اچھا یہ جرمن ایمبیسڈر کو بھی پتہ تھا, جرمن ایمبیسڈر کو پتہ ہونا چاہیے تھا, وہ بھی تیار ہو کے آئے تھے, اور حسب توقع نوجوان جو ہے اٹھے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ بھائی صاحب یہاں انسانی حقوق پہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ ہے کیا؟ جی بالکل سب کچھ ہے. ذرا سنائی کہ جب جرمن ایمبیسڈر نے اپنی تقریر شروع کی تو وہاں پر کیا ہوا. Celebrate and also keep alive and drive on Excuse me, Mr. Ambassador. the legacy of Asma Jahangir. By the audacity that you are here to talk about civil rights, while your country is brutally abusing the people speaking for the rights of the Palestinians. You are directly inviting the Palestinians. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss from the river to the sea. یہ اچھا اب یہ اسٹوڈنٹس کون تھے اور یہ کیوں وہاں پر پہنچے تھے, ایک وقفہ لیتے ہیں تو پھر ان سے خود ہی سن لیتے ہیں. اچھا جو سب سے مزیدار بات ہے نا اس میں کہ جرمن سفیر جب کہہ رہا تھا نا کہ گو آؤٹ, تو اس کا ہاتھ بالکل یوں جا رہا تھا, اور مجھے کچھ یاد آ رہا تھا کہ کہیں شاید کسی ماضی میں کسی اور جرمن بھی یوں تھوڑا سا ہوتا ہے. اچھا یہ جو دو اسٹوڈنٹس تھے یہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے ممبرز ہیں. علی رضا صاحب جن کو پھر باہر گھسیٹا گیا, ان کے ہاتھ پر بھی تھوڑے سے چوٹ نہیں مطلب لیکن ناخون کے نشان ضرور نظر آئے, اس کی بھی پکچرز ہیں ہمارے پاس. اور ان کے ساتھ تھے علی عبداللہ خان, اور جو پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے مرکزی ترجمان ہیں, اسپوکس پرسن ہیں. تو علی عبداللہ خان صاحب سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یار آپ نے ایسا کیوں کیا. سنیے. احتجاج جرمن ایمبیسڈر کی تقریر کے دوران ہم نے اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ جرمنی کے اندر جرمن ایمبیسڈر جب یہاں پر بات کر رہے تھے اس سے آلموسٹ 24 آورز پہلے جرمن پارلیمنٹ کے سامنے ایک پروٹیسٹ تھا, ایک کیمپ لگا ہوا تھا جو پرو پیلسٹینین لوگوں نے ادھر لگایا تھا, اور وہ پیلسٹائن کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہے تھے. لیکن جرمن گورنمنٹ نے اور جرمن پولیس نے ان کے اوپر بدترین قسم کا کریک ڈاؤن کیا, ان کو برے طریقے سے انہوں نے مارا, گرفتاریاں کی, لوگوں کے سر پھاڑے اور بدترین قسم کا ان کے اوپر تشدد کیا. اور اس سے پہلے آلموسٹ آج سے 2 ہفتے پہلے جرمنی کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی پیلسٹائن کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے. ادھر بھی ان لوگوں نے بروٹل قسم کا ان لوگوں کے اوپر اٹیک کیا, انہوں نے کانفرنس ہال کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا, آرگنائزرز کے گھروں پہ چھاپے مارے اور میس لیول پہ اریسٹ کیے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا اوور آل یہ جو سارا فلسطین کے اندر اس وقت جو سارا ظلم و جبر ہو رہا ہے پچھلے آلموسٹ 6 مہینوں سے, جس میں 35,000 سے زائد لوگوں کو مارا جا چکا ہے, جس میں 70% سے زیادہ خواتین اور چھوٹے بچے ہیں.
تو جرمنی جو ہے وہ اس سب کے باوجود ابھی تک اسرائیل کو آرمز سپلائی کر رہا ہے، اور اسرائیل کو سب سے زیادہ آرمز اگر اس وقت کوئی ملک سپلائی کر رہا ہے وہ جرمنی ہی سپلائی کر رہا ہے، اور جرمنی جو ہے اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے جو اوپنلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور فلسطینی مظلوموں کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا. تو ایک طرف تو یہ کانٹرڈکشن ہے، آپ لوگوں نے ماضی میں ہولوکاسٹ کیا، ابھی آپ اس ہمارے ایرا کا جو اس ٹائم کا سب سے بڑا جینوسائیڈ ہے آپ اس میں کمپلیسٹ ہیں، آپ اس جینوسائیڈ کو سپورٹ کریں. دوسری طرف آپ پاکستان میں اٹھ کے آتے ہیں اور آپ پاکستان میں آ کے یہاں پر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ ہم جرمنی کی یہ جو ہپوکریسی ہے اس کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں. ہم آسما جہانگیر کانفرنس کے آرگنائزرز کو یہ میسج دیں کہ یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اچھا، آج بھی ان کا مظاہرہ ہوا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، اور کل یہ لاہور میں امریکن کونسلیٹ کے باہر بھی ایک مظاہرہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، جو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے آپ کو سفیر صاحب کے ساتھ. اچھا، سفیر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں شاؤٹنگ از ناٹ اے ڈسکشن، تو لوگوں کا سر پھاڑنا بھی شاید ایک ڈسکشن نہیں ہے. جو جرمنی میں ہو رہا ہے اور بھی بہت ویژول ہے، صحیح کٹ لگی ہے. لیکن جو ٹیونس میں کیا گیا ہے نا یار، وہ اس سے دو ہاتھ آگے ہے. ٹیونس میں اٹالین سفیر اور اٹالین منسٹر آف کلچر پہنچ گئے ٹیونس بک فیئر پر، اور وہاں پر تو باقاعدہ ان کو دھکے مار کر لوگوں نے نکالا، کہ ان کو نکالنا پڑا کہ بھائی یہاں پہ تو سیکیورٹی رسک ہو گئی ہے. وہاں پر 2 لوگ نہیں تھے، وہاں پر درجنوں لوگوں نے وہاں پر آ کے اٹھایا. اچھا، اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، آپ یہ کبھی نہ سمجھے کہ غزہ میں یہ دیکھا نہیں جا رہا، بالکل دیکھا جا رہا ہے. فلسطین کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیاں ساری تباہ ہو گئی ہیں، آپ کو پتا ہے. انہوں نے ایک سیریز آف ویڈیوز بنائی ہیں جن میں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں امریکہ کے اسٹوڈنٹس کو، بلکہ تمام دنیا کے اسٹوڈنٹس کو، کہ آپ نے ہمارے حق میں آواز بلند کی. اور آپ نے بسام کا نام سنا ہوگا، وسط بہت ایک مشہور بلاگر تھی، لیکن اب وہ ایک وار جرنلسٹ بن گئی ہیں. ان کا میں نے ایک انسٹاگرام پہ ویڈیو سنا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. I'm 25 years old. I've lived my whole life in Gaza Strip and I've never felt hope like now. Never. I mean, it's magical feelings running in my veins right now in my head. I'm in Gaza City, in the north of Gaza Strip, rebuilding my city after this genocide is ended. These young heroes in universities around America and the world are stronger than the last occupation in history. And for the first time in our lives as Palestinians, we hear a voice louder than their voices and the sound of their bombs, and even stronger than their control in all aspects of our life. پتہ ہے میں ان کو 7 ماہ سے فالو کر رہا ہوں. کیا بات. پہلی دفعہ میں نے ان کی شکل پر خوشی دیکھی، پہلی دفعہ. صرف یہ نہیں، فلسطین کے بچوں نے بھی ایک پیغام ریکارڈ کیا ہے. تو کافی بڑا پروگرام، تھوڑا سا مجھے ایڈٹ کرنا پڑا دل پہ پتھر رکھ کے، لیکن وہ بھی سن لیجیے. We love the students of Harvard University. We are the students of Harvard University. We respect the students of your university. Thank you, the students of Columbia University. We respect you. We hear you. Thank you. Thank you. Thank you. We love you. اب اس کے بعد میرے خیال ہے کہنے کو تو کچھ نہیں بچا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یار آمین دیکھیں، آپ نے بھی اور میں نے بھی، میں نے جو پہلا جو کبھی آرٹیکل لکھا تھا نا زندگی میں، وہ فلسطین پہ تھا in the 90s سم ٹائم. اور میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا، میرا خیال ہے کہ 7 اکتوبر سے ایک دن پہلے بھی کوئی اگر یہ کہتا کہ امریکہ کے اسٹوڈنٹس فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں، آپ کہتے کہ آپ پاگل ہو. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی. خدا اجازت دیجیے. خدا حافظ.